یہ حسین ابن علی کے عاشقوں کا بپھرا ہوا سمندر نجف سے موجیں مارتا ہوا کربلا کے ساحل پہ آ کے رک گیا۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کے خلاف بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ پوری تاریخ کا معائنہ کر کے دیکھو، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں مجلس حسین میں علی کے فضائل سننا اچھا نہیں لگتا، اگر تمہیں اختیارات حسین سننا اچھا نہیں لگتا، تو جن جن بادشاہوں نے ذکر حسین روکنے کی کوشش کی تھی، آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ وہ بنی امیہ کہاں گئے، وہ بنی عباس کہاں گئے، وہ جنہوں نے 70 سال حکومت کی تھی وہ کہاں گیا، جس نے 120 سال نسل نے حکومت کی تھی وہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ جنہوں نے انسانی لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی وہ بادشاہ کہاں چلے گئے، جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے وہ کہاں چلے گئے، جس نے قبر حسین پہ ہل چلایا تھا وہ متوکل کہاں گیا، جنہوں نے فرات کا پانی کاٹا تھا وہ بادشاہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا میں ہارون رشید کی قبر کہیں نہیں، آج پوری دنیا میں مامون رشید کی قبر کوئی نہیں۔ عباسی بادشاہ مر گئے، اموی بادشاہ چلے گئے، وہ تخت زمین کے نیچے چلے گئے۔ حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے۔ عباس کی زری پہ کل بھی سجدے ہو رہے تھے، عباس کی زری پہ آج بھی سجدے ہو رہے ہیں۔ ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا ذکر آج بھی قائم ہے، اس لیے کہ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے۔ ان کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدری۔ ثبوت دو کہ حسین کی عاشق آئے۔ سارے کے سارے مجمع بن کے نہیں، فقیر بن کے بیٹھو عباس کی دہلیز پہ۔ دہلیز سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو۔ ہم عباس کی دہلیز پہ بیٹھے، دہلیز باب الحوائج کی معرفت سیکھو۔ چلے پھر میں مجمع کے سامنے اپنا عقیدہ سرکار ابوالفضل عباس کے روبرو، یہ نوکر اپنے شہنشاہ کے روبرو پر دیتا ہے۔ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ نہیں 4 یا 6 ہاتھ کیوں اٹھے ہیں؟ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز، عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ اٹھے مجمع سے کوئی بندہ مجھے کہے تو نے حرم ابوالفضل عباس میں اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا؟ کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز، کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز۔ مجھے بتاؤ عرش پہ کون بیٹھتا ہے؟ جبریل بیٹھتا ہے، میکائیل بیٹھتا ہے، اسرافیل بیٹھتا ہے، اسرائیل بیٹھتا ہے۔ ان کی دہلیز پہ کون بیٹھتا ہے؟ ابو سر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے ساری کتابیں اٹھا کے بتاؤ کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج، کبھی قمبر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے، کبھی فضہ نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے فقیر بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ ادھر والے مولا حسین شادمان بھائی، ادھر والے ادھر مانگنے آتے ہیں۔ مولا کی دہلیز پہ خطیب کو داد نہیں عقیدے کی گواہی دینا۔ میں عقیدہ پڑھوں گا بول بول کے گواہی دے دینا۔ بغیر ہاتھوں کے یا خدا دیتا ہے یا عباس دیتا ہے؟ بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے جنہیں عباس کی عطا پہ ناز ہے۔ یہ ثبوت توحید کا نام ہے، یہ اثبات توحید کا نام ہے۔ آج کوئی ہم سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے۔ ہم عباس کی دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں جس کا عبد بغیر ہاتھوں کے دیتا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں تفصیلی عباس پڑھوں، اور ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ جو قریب بیٹھو یہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہنا۔
نہ کہ بھائی عباس پڑھے کون؟ ہمیشہ جی عباس کون پڑھے؟ کون پڑھے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ لہجہ حسین کا ہو، پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کا منبر ہی کعبے کی چھت ہو۔ نہ جو تاریخ کے واقع بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، نوحہ خان بیٹھے ہیں، جس عباس کا منبر کعبہ کی چھت ہو۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ میں داد آپ سے دینے لگا، صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ نیر بھائی، عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے، جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ عباس نے حسین کے لشکر سے کہا، کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو، کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو۔ ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے، کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا، اے عباس مولا حسین سے پوچھئے، ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے، ہمیں حج مکمل کر لینے دے۔ انہوں نے فوراً احرام کھول دیے۔ انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں، اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں۔ حج مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ میں نے آج تک میں نے کبھی منبر سے نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں عباس کی بہادری سناؤں۔ شجاعت عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکا۔ اب اہل زبان سے میں داد لینے لگا ہوں، شعرا سے داد لینے لگا ہوں۔ عباس کس کریم کو کہتے ہیں؟ عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ عباس کی، ابرار بھائی، عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے۔ تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا۔ کہا حسین نے، عباس حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے۔ عباس نے لشکر کو روک لیا۔ جب لشکر کو روکا تو وہ جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں لے کے، وہ مسکرائے، جا رہا ہے حسین، ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا، یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا۔ عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا۔ جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے، اس نے کہا سننا ہے۔ غازی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا۔ عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا، کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا، عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا۔ اب اللہ جانے میں غازی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ تیرا نوکر، تیرا جارب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں وہ معرفت دے دینا کہ میں اگلا جمعہ کہہ سکوں۔ عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا۔ کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام میں شانوں کو جھکایا۔ کعبہ نے قبلہ، کعبہ نے احترام مظہر بھائی، احترام عباس میں فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو جھکایا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے، عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ نہیں، میں جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگ کے تبدیل کرتا ہوں۔ کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما۔ سر نہ ہلاؤ، سر نہ ہلاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں۔ کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چوما۔ غازی کے حرم میں بیٹھ کے
غازی شہنشاہ کے حرم میں بیٹھ کے، اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس پڑھ سنو، منظر آنکھوں کے سامنے بنانا، خانہ کعبہ، چھت پہ عباس، طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین. پھر تصویر رکھنا، میں پھر نقشہ بناؤں، تصویر ذہن میں لینا، خانہ کعبہ، چھت پہ عباس، طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو، بولو جو غازی کے مرید بیٹھے ہو. مولا حسین مولا بسم اللہ سے بسم اللہ آیا بسم اللہ. مولا کے منظور نظر میرے وطن کی عزت، میرے وطن کا مان، کاظمی برادرز، نوحہ خان میرا مالک زبان میں قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے. مطلب ہے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. حاجیوں نے خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ نے عباس کو، عباس نے حسین کو. حاجی کعبے کے طواف میں تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے. ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں. معرفت سرکار نے ابھی عطا کیا تو ابھی دے دوں. خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے. کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ اور جن کے گھروں میں علم ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ. تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے، تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا ہے. عباس خانہ کعبہ کی چھت میں کھڑے تھے. عباس نے طائرانہ نظروں سے، ظفر بھائی بیٹھے ہوئے شورا بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے نوکر ہونے کی حیثیت سے، عباس نے طائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ، حاجی طواف کر رہے تھے، لفظ کیونکہ اہل زبان بیٹھے، بر صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں. کیڑے مکوڑے تھے. یوں زمین خانہ کعبہ کے گرد رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا. علماء کی نگری میں، علماء کے درمیان، مولا عباس کی دہلیز کے سامنے سرکار ابوالفضل عباس کا خطبہ. حضرت عباس نے 3 اشارے کیے، وہ تینوں اشارے سننا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. 3 اشارے. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. میں شاعری پڑھتا تم نہ بولتے، میں خطابت کرتا تم نہ بولتے، مجھے دکھ نہ ہوتا. میں اپنے شہنشاہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، داد مجھے نہیں دینے، خطبہ تو میرے شہنشاہ کا ہے. میرے مالک نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے، مولا حسین کی طرف اشارہ، اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی. جب حاجیوں نے کہا نا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، حاجی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے. اب عباس نے حسین کے رخ انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا، حاجیوں کی طرف دیکھا. یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ اینٹوں کا مکان تھا، یہ گھر تھا، اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو؟ باب الحوائج ابوالفضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے. اس شہنشاہ کے روبرو میں کسی بارگاہ میں نہیں، کسی گوڑ دیہات شہر میں نہیں، مولا شہنشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، اے کافرو. نہ وہاں بلندی پہ داد گئی نہیں. اب
عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو، آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بر صغیر پاک و ہند لے کے یہ حسین کا ماتمی پوچھتا ہے۔ مولا وہ حاجی تھے، ان کے بدن پہ احرام تھا، ان کی زبان پہ لا الہ تھا، ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا، وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے، آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے کہا تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگا۔ جو حسین کو چھوڑ دے، جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی۔ اب کوئی خوف نہیں، غازی کے روبرو پڑھ رہا ہوں، اب بغیر ڈر بغیر جھجک اگلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حج کی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے۔ جس نے چھوڑ دیا حجت کو، جس نے مخالفت کی حجت کی، تمام ہو گئی، تمام ہو گئی، نوکری تمام ہو گئی۔ مالک کی صدارہ گلوبل حسینی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی چمن بھائی کو، ہمارے بھائی سید محسن شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ ہر سال یہ سلسلہ عزاداری جو کرتے ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان بھی ہے زائرین کے لیے کہ اسی گلوبل حسینی کے زیر اہتمام ایک ایپ متعارف کروائی گئی ہے، زوار ایپ۔ اسے اگر آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں زائرین کے لیے تمام آسانیاں، زیارات، دعائیں، مناجات اور زیارت پہ آنے کے طریقے، زیارات کے آداب اور تمام وہ چیزیں جو ایک زائر کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو اپنی ہتھیلی پہ اس فون پہ میسر ہوں گی۔ پوری رات میں عباس کے فضائل پڑھوں، لیکن جگر پھٹ جائے گا جب یہ کہا جائے گا کہ اس کی آقا زادی بغیر چادر کے بازار چلے۔ الوداعی مجلس، زائرین کی روانگی، کسی کی ماں انتظار میں، کسی کی بیٹی انتظار میں۔ نجف سے کربلا پیدل چل کے تھکا ہوا زائر اب اپنے وطن واپس جا رہا ہے۔ تمہارے پاؤں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے بدن کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، تم واپس جاؤ گے، گھر میں ماں انتظار کر رہی ہوگی، بہنیں انتظار کر رہی ہوں گی، بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں تمہیں ہر میں حضرت عباس سے کہہ کے یہ نوکر بھیج رہا ہے، بابا احمد شاہ جی جب دروازے پہ جاؤ بیٹی بھاگ کے آئے کہ میرا بابا زیارت سے آیا ہے، بہن آئے، میرا بھائی آیا ہے، اس وقت ایک دفعہ اپنے دروازے سے منہ کربلا کی طرف کرنا، رو کے کہنا اے مولا حسین میں تو گھر آیا، نہ تیری سکینہ آئی، نہ تیرا اصغر آیا۔ بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی، بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی۔ آج تمہیں چاروں طرف روشنیاں، سونے کے دروازے، عباس کا نوری محل نظر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو، 1400 سال پیچھے جاؤ، 61 ہجری، یہی میدان، آواز آ رہی تھی مارو یہ محمد کا بیٹا ہے۔ حرم کی زیارت کر کے جن گلیوں سے گزر کے اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے ہو، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سے حسین کبھی کوہنیوں کے بل چلا ہے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا ہے، کبھی رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرا اکبر گھوڑے سے گر گیا ہے، کبھی کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو میں نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے، کبھی کہہ رہا تھا کوئی مجھے عباس کی لاش پہ پہنچا دے۔ زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے شادمان بھائی، زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے کاظمی بھائی، جب بھی یہ زیارت کے لیے آتے پہلے دن ساری زیارتیں نہیں ہوتی، سالار کہتا تھوڑا سکون کرو، پہلے 2 شہنشاہوں کی زیارت کرو، ایک دن سکون کرنے کے بعد
پھر ہم تمہیں اطراف کی زیارات کروائیں گے. ظاہر سکون کے ساتھ زیارت کرتا ہے, اطراف کی زیارت کے لیے جاتا ہے مقام علی اکبر, مقام علی اصغر, نہر فرات, مقام صاحب الزمان, سرکار اون جناب حر. ایک دن کی زیارت کا مسافت, رات کو ظاہر تھک کے آتا ہے, کہتا اب ہمت نہیں حرم جانے کی, سارا دن زیارات کی, تھک گیا ہوں. تم نے وہ زیارت پیدل نہیں کی ہوتی, تمہیں بہترین گاڑیوں میں کروائی جاتی ہے. تم ایک دن ان تمام زیارات کو کر کے تھک جاتے ہو. ایک دن میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہے محمد کا بیٹا. اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے, اصغر کی گردن سے تیر کھینچا ہے, فرات کے کنارے جا کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے, قاسم کی لاش پورے مقتل سے چنی ہے. سادات و غیر سادات میں معافی مانگ کے کہتا ہوں, حسین تنہا یہ تمام امتحان دیتا رہا. حسین نے کہا میرا امتحان مشکل ہے, لیکن جب شام کی قیدیں نبھا کے حسین کا بیٹا سجاد واپس کسی کربلا میں اپنے بابے کا پہلا چہلم کرنے کے لیے آیا تھا, سید الساجدین نے آ کے 3 اونٹ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے کیے. سید الساجدین نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا, دیکھ کے کہنے لگے اے بھیا علی اکبر برچھی کھانا آسان ہے, اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے, اے چچا عباس فرات پہ سو جانا آسان ہے, اے قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے, اے بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے. لاشوں نے اٹھنا شروع کیا, آواز آئی تیر آسان, برچھی آسان, نیزہ آسان, پامالی آسان. پھر مشکل کیا ہے, میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو غازی کے حرم پہ سر کا ماتم نہ کر سکے. سجاد کہتا اٹھو میں تمہیں بتاؤں, زینب جیسی ماں 9 گھنٹے بغیر چادر کے شرابیوں کے بازاروں میں بدماشوں کے بچ, ہائے حسین کے, ہائے زینب کے, زینب جیسی ماں 9 گھنٹے بغیر چادر کے شرابیوں کے دربار میں. سن لیے چہلم کے مضامین, آخری 3 یا 4 منٹ کا مصاحب سنو. قیدیں نبھا کے واپس پہنچی میری شہزادی مدینے. مدینے پہنچ کے میری شہزادی نے, اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے, نہیں عالمہ غیر معلمہ تھی, یہ نہیں پوچھا کون سا شہر ہے. بی بی نے کہا ہے سجاد یہ مدینہ ہے, جی اماں یہ مدینہ ہے. بی بی رو کے کہتی پہلی بار باہر سے دیکھا. اس جملے میں بھی مصیب تھا اگر تم رو لیتے, اس جملے میں بھی پہاڑ تھا مصیبت کا اگر تم برداشت کر لیتے. میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا. 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی تھی. سجاد ہو سکے مجھے نانا کی قبر پہ لے جاؤ. مولا سجاد نے ماں کا ہاتھ تھاما, قبر مصطفیٰ پہ آئے. میرے بعد نوحہ خان ہے, انہوں نے پڑھنا ہے نوحہ. میں وہ تمہیں نوحہ سناؤں جو علی کی بیٹی نے قبر مصطفیٰ پہ پڑھا. بہار کی 4تھی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا, شہزادی قبر رسول پہ آئی, روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. میں ڈر رہا ہوں کہ میں اتنا مصائب پڑھوں ایسے نہ ہو کسی بندے کی آنکھ خشک رہے اور عباس ناراض ہو جائے. عباس ناراض ہو کہ تجھے خبر جو نہیں تھی کہ میری زینب کی چادر کی قیمت کیا تھی, تو نے میرے حرم میں بیٹھ کے میری بی بی کے پردے کا ماتم نہیں کیا. میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی بندہ آنکھیں خشک لے کے غازی کے گھر سے نہ اٹھے, عباس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے 30ویں سطر پڑھی, نانا تیری نماز بچ گئی, میرا نمازی مارا گیا. 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی, گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا, کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈالا. قبر محمد پہ کرتے کا آنا تھا, قبر محمد پہ زلزلہ آیا, آواز آئی زینب کرتا ہٹا, زینب کرتا ہٹا, زینب کرتا ہٹا, زینب کرتا ہٹا. رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی, میں تجھے اپنا لباس. ہائے حسین, امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں, یہ منت کر رہا ہوں تمہیں عباس کا واسطہ,
दुनिया भर के ज़ायरीन तुम्हें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले ज़हरा की बेटियों को कैसे रोते हैं। अब्बास का दरवाजा है, गाजी को आज जी भर के पुरसा दे देना। बीबी रो के कहती नाना बताऊं तेरी बेटी पे कितना जुल्म हुआ। आवाज आई ज़ैनब मुझे जुल्म ना सुनाना। नाना की कब्र से उठी, भाई की कब्र पे बैठ के रो कहती भैया हसन मैं तुझे अपना दर्द सुनाऊं। कब्र हसन से आवाज आई आलिया मुझे अपने दर्द ना सुनाना। नाने ने भी ना सुने, भाई ने भी ना सुने, सामने नजर पड़ी मां की कच्ची कब्र पे। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, गाजी के पनाह में आई हो, गाजी की पनाह में अपनी घरों को जाओ। बेटी अपने घर से अपने पेके घर आए, बाप पूछता है कोई तकलीफ, बेटी नहीं बताती। भाई पूछता बहन कोई तेरे घर में तकलीफ, शरीफ बहनें भाइयों को भी नहीं बताती। जब लगती है ना मां के गले रो के कहती बाबा पूछता रहा मैं नहीं बोली, भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, अम्मा मुझे अपने घर में बड़ी तकलीफ है। बेटियां माओं को दर्द बता देती हैं। ज़ैनब कब्र ज़हरा पे बैठ गई, रो के कहती उठ अम्मा मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। फातिमा की आवाज आई हाँ ज़ैनब मुझे सुना। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हो, बीबी रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी, मैंने आपकी कब्र पे आके एक वादा किया था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। बीबी रो के कहती एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सज्जाद भी ले आई हो, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हो। ये कह के बीबी ज़ैनब उठी, दामन को छाड़ा, रो के दी ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरे बच्चे करबला में रह गए, मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। ज़हरा की आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो के दी अम्मा मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी। ज़ैनब क्या कीमत दी? कहती हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरा, 300 कातल हाथों में नेज़े लेके मेरे खेमे में आया। अम्मा ये सज्जाद को कत्ल करने लगे, मैंने सज्जाद को पुष्प में उठाया, कोई दाएं से नेज़ा कोई बाएं से नेज़ा, मेरा सर जख्मी मेरे बाजू जख्मी, तेरा सज्जाद बच गया, तेरी